میں سکینہ دائی تھی، دوسرے گاؤں سے ڈلیوری کرا کر آدھی رات کو گھر آ رہی تھی، جب میں نے درخت کے نیچے لیٹی ایک عورت کو تڑپتے دیکھا۔ شاید اس کے یہاں بھی بچہ ہونے والا تھا۔ میں اس کی مدد کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس کا بچہ دنیا میں آیا، وہ بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ کھیتوں میں چادر سنبھالتی ہوئی غائب ہو گئی۔ میں اس بچی کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ ہمت کرو بیٹی، بس تھوڑی سی ہمت اور کرو، اللہ کرم کرے گا۔ میں نے اس عورت کو پسینے سے شراب اور ماتھے پر کپڑا رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے کو ایک موٹی چادر سے پوری طرح چھپا رکھا تھا، جیسے وہ اندھیرے میں بھی اپنی پہچان چھپانا چاہتی ہو۔ اس کے منہ سے صرف کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ اپنے ہونٹوں کو سختی سے کاٹ رہی تھی تاکہ اس کی آواز ذرا بھی باہر نہ نکلے۔ میں عمر سیدہ دائی تھی اور ساری زندگی میں نے یہی کام کیا تھا، لیکن اس رات سنسان سڑک کے کنارے اس پرانے درخت کے نیچے اس عورت کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں اسے مسلسل حوصلہ دے رہی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اللہ کو یاد کرو۔ کچھ ہی دیر کے بعد اندھیرے میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ میں نے جلدی سے بچی کو کپڑے میں لپیٹا اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہیں چاند سی بیٹی دی ہے۔ اچانک اس عورت کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے ایک جھلکتے سے مجھے پیچھے دھکیلا اور کچھ بھی کہے بغیر دیوانہ وار اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور اندھیرے میں کھیتوں کی طرف بھاگ گئی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی۔ وہ چند دموں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اس معصوم جان کو دیکھا جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے اس کی ماں کی چھوٹی ہوئی چادر میں لپیٹا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی میں نے لالٹین کی روشنی میں اس بچی کو چارپائی پر لٹایا، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹائی تو میرے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے جلدی سے اس بچی کو دوبارہ چادر میں لپیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہ راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ میرا نام سکینہ ہے اور اس ہولناک رات سے بہت سال پہلے بھی ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر ایک نہایت نیک اور محنتی انسان تھا اور ہماری کل کائنات ہماری ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سونیا تھا۔ سونیا میری جان تھی اور میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ہمارے گھر میں غربت ضرور تھی، لیکن سکون بہت تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر ساری تھکن بھول جاتے تھے، لیکن شاید ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ مجھ پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی۔ بس سونیا کا چہرہ تھا جو مجھے جینے کا حوصلہ دیتا تھا۔ سونیا بڑی ہوئی تو مجھے اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی اپنے گھر کی ہو جائے۔ گاؤں کے کچے گھرانے سے سونیا کا رشتہ آیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ لڑکے کا نام غفار تھا اور وہ دیکھنے میں اچھا لگتا تھا۔ میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سونیا کا جہیز بنایا اور اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مجھے لگا وہ خوش رہے گی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی اور مجھ سے کترانے لگی۔ جب بھی میں اسے ملنے جاتی تو وہ مجھے دروازے سے ہی واپس کر دیتی اور کہتی، اماں آپ میرے گھر مت آیا کریں، غفار کو آپ کا کھانا پسند نہیں۔ میں حیران رہ جاتی، وہ بیٹی جو میرے بغیر نہیں رہتی تھی اب اتنی بدل گئی۔ میں نے سمجھا شاید وہ سسرال میں مصروف ہے یا حالات سخت ہیں، اس لیے میں نے جانا کم کر دیا۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو تب میں گئی تھی، لیکن وہ بہت نڈال اور اداس تھی۔ اس کے سسرال والوں کا رویہ بھی سخت تھا۔ میں اپنے حساب سے اس کے لیے چیزیں لے گئی تھی، مگر کسی نے خوشی ظاہر نہیں کی۔ سونیا نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں نہ آیا کروں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کی بات مان لی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ غفار نے سونیا کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں ننگے پاؤں اس کے گھر گئی، لیکن غفار نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے سونیا کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملی۔ اس دکھ نے مجھے توڑ دیا۔ میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ایک دور دراز گاؤں میں آ کر بس گئی اور دائی کا کام شروع کر دیا تاکہ اپنے غموں کو بھلا سکوں۔ پھر اسی رات میں اس بچی کو لے کر آئی۔ اگلی صبح لوگوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی تو سب میرے گھر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ بچی کہاں سے آئی؟ میں نے کہا راستے میں لاوارث ملی تھی اور میں اسے لے آئی ہوں۔ لوگوں نے میری بات مان لی اور مجھے دعائیں دی۔ میں نے اس بچی کا نام نور فاطمہ رکھا۔
نور فاطمہ میری زندگی میں روشنی بن کر آئی۔ میں نے اسے اپنی جان سے زیادہ چاہا، وہ میری خوشی بن گئی، لیکن میرے دل میں خوف ہمیشہ رہا، کہیں اسے بھی کوئی مجھ سے چھین نہ لے۔ وقت گزرتا گیا اور نور فاطمہ بڑی ہونے لگی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی، گاؤں کے سبھی لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی اور مجھ سے سیکھتی۔ میں نے اسے جڑی بوٹیوں اور علاج کے بارے میں سکھایا تھا۔ وہ بہت ذہین تھی اور جلد ہی سیکھ جاتی تھی۔ اماں، یہ پودینہ اور ادرک کا قہوہ ہے نا؟ اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نا؟ اور اکثر مجھے چیزیں دکھا کر ان کے فائدے بتاتی۔ میں ان کی باتیں سن کر دل میں خوش ہوتی تھی، کیونکہ میرے بعد اس کے پاس ہنر ہوگا جس سے وہ زندگی گزار سکے گی۔ وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتی اور اپنا کھانا بھی دے دیتی۔ اس کی عادتیں مجھے خوش کر دیتی تھی، مگر وہ خوفناک رات اور میرا راز مجھے تنہائی میں ڈراتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر نور کو سچ پتہ چلا تو وہ کیا کرے گی۔ جب نور 18 سال کی ہوئی تو وہ ماہر طبیبہ بن گئی۔ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، اب زیادہ نہیں چل سکتی تھی۔ گاؤں کے لوگ علاج کے لیے نور کے پاس آتے تھے۔ اماں، آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گی، وہ مجھے کہتی تھی۔ ایک دن ایک غریب کسان اپنے بیمار بیوی کو لے آیا۔ نور، بیوی مدد کریں، اس کے پیٹ میں شدید درد ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر کے پیسے نہیں۔ وہ روتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نور نے عورت کا معائنہ کیا اور کہا، بابا فکر نہ کریں، یہ معمولی بیماری ہے، میں دوا بنا دیتی ہوں، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جڑی بوٹیاں پیس کر دوا بنائی اور کہا، پیسے نہیں لینے، صرف وقت پر دوا دینا۔ کسان دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ میں اپنی بیٹی پر فخر کر رہی تھی، اس کی نیکی دور تک مشہور ہو گئی۔ اسی دوران ایک امیر آدمی ہمارے علاقے میں آیا۔ وہ چارپائی پر تھا، آدھا جسم کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیوی ظالم تھی، اس نے اس کی جائیداد چھین لی تھی، اسے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اسے وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ درد میں رہتا اور موت کی دعا کرتا۔ اس کی بیوی کہتی، تم مر کیوں نہیں جاتے، تم سزا بھگت رہے ہو۔ وہ آنسو بہاتا رہتا۔ ایک دن ایک ملازم آیا اور بولا، نور بی بی، میرے مالک کی جان خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، پلیز آ جائیں۔ نور نے کہا، میں آتی ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اماں نے منع کیا کہ نہ جاؤ، مگر وہ نہ مانی۔ وہ حویلی چلی گئی، وہاں ویران تھی، اور وہ ایک کمرے میں گئی جہاں وہ آدمی تڑپ رہا تھا۔ نور نے کہا، فکر نہ کریں، میں آ گئی ہوں، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے لگا تھا موت آئے گی۔ نور نے تسلی دی۔ اسی وقت اس کی بیوی آئی اور کہا، علاج پر پیسہ نہیں دوں گی۔ نور نے کہا، شفا اللہ دیتا ہے، میں صرف مدد کروں گی۔ وہ عورت چلی گئی۔ نور روز آنے لگی اور دوا دیتی رہی۔ آہستہ آہستہ مریض بہتر ہونے لگا، درد کم ہو گیا اور وہ سکون سے سونے لگا۔ وہ اسے دیسی دوائیوں کا گرم قہوہ پلاتی۔ حشمت کو برسوں بعد کسی کے ہاتھ میں اتنی گرمی محسوس ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہنے لگتے۔ وہ، تم بہت اچھی اور نیک بیٹی ہو، ورنہ اس حویلی میں سب میری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا کمایا ہوا پیسہ آج کسی کام کا نہیں رہا۔ حشمت روتے ہوئے بولتا رہا، بابا آپ ایسی باتیں نہ کریں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آپ صحت یاب ہونے پر توجہ دیں۔ نور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتی رہی۔ حشمت روز دروازے پر نظر جمائے اس لڑکی کا انتظار کرتا، جیسے کوئی باپ بیٹی کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ اسے نور کی صورت میں روحانی سکون ملتا تھا جو اس کی تکلیف کم کر دیتا۔ ایک دوپہر حشمت قدرے بہتر حال میں بستر پر بیٹھا تھا۔ نور دوا لے کر آئی۔ بیٹا، تم کس کی بیٹی ہو؟ تمہاری ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے تم جیسی بیٹی پالی۔ حشمت نے پوچھا، بابا میری صرف بوڑھی ماں ہے، وہی میری دنیا ہے، میں نے ہوش سنبھالا تو انہیں ہی دیکھا، انہوں نے مجھے دوسروں کا درد سکھایا۔ نور نے فخر سے کہا، تمہاری ماں واقعی نیک عورت ہوگی، کاش میں بھی ایسا باپ ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتا۔ حشمت کی آواز بھر آئی، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ نور نے نرمی سے کہا، میری غلطیاں بہت بڑی ہے بیٹا، شاید معافی نہ ملے، میں ماضی سے بھاگتا رہا اس لیے نام بدل لیا، انسان اپنے اعمال سے نہیں بچ سکتا۔ حشمت نے کہا، کیا آپ کا نام کچھ اور ہے؟ نور نے پوچھا، ہاں میرا اصل نام غفار ہے، میں نے چھپایا تھا، میں اپنی بیوی سونیا اور بیٹیوں پر ظلم کیا، میں بیٹے کی خواہش میں اندھا تھا، میں نے گھر برباد کیا۔ حشمت رونے لگا، بابا ہمت رکھیں، میری بیوی سونیا بہت صابر تھی بیٹا، میں ظالم تھا، میں نے دھمکی دی کہ اگر بیٹی ہوئی تو مار دوں گا، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کبھی نہیں ملی، میری زندگی جہنم بن گئی، میں نے گاؤں چھوڑا، نام بدلا، لیکن سزا ساتھ رہی، دوسری بیوی نے مجھے لوٹ لیا اور چھوڑ دیا، شاید یہ سب میری بد دعا ہے۔ نور یہ سن کر کانپ گئی، اس نے تسلی دی اور گھر واپس آ گئی۔ نور سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، اماں وہ آدمی برا نہیں، وہ ٹوٹا ہوا ہے، اس نے سب بتایا، اس کا نام غفار ہے۔ میں ساکت رہ گئی، سانس رک گئی، دل بھاری ہو گیا، وہی انسان جس نے میری سونیا کو تباہ کیا، آج میری بیٹی اس کا علاج کر رہی ہے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ نہیں نور، تم وہاں نہیں جاؤ گی، میں نے سخت کہا۔ نور حیران رہ گئی، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بیمار ہے، آپ نے ہی مجھے خدمت سکھائی ہے نا،
نور نے التجا والے لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہہ دیا تم وہاں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم۔ میری بات پتھر پر لکیر ہے، وہ انسان نہیں ناسور ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے غصے میں اونچی آواز میں کہا، مگر اصل حقیقت چھپا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اپنی پیدائش کا کڑوا سچ جان لے۔ اماں پہلے ایسی نہ تھی، آپ ہر مریض سے ہمدردی کرتی تھی، آج ایک پچھتاوے والے انسان کو کیوں معاف نہیں کر رہی؟ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نور نے روتے ہوئے کہا، تم ابھی چھوٹی ہو، دنیا کے فریب نہیں سمجھتی، بس کل سے شفا خانہ جاؤ گی اور حویلی بھول جاؤ گی۔ میں نے رخ موڑ لیا تاکہ آنکھیں چھپا سکوں۔ نور روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں صحن میں کھڑی اس رات کو یاد کرنے لگی جس نے سونیا کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور آج ماضی میرے سامنے آ کھڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا سچ چھپانا نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا اور اللہ سے رہنمائی مانگی۔ فجر کے وقت دل کو سکون ملا اور میں نے فیصلہ کیا۔ صبح نور کو میں نے بلا لیا اور کہا، تم میرے ساتھ حویلی چلو گی؟ وہ حیران ہوئی مگر میں نے خاموش کر دیا۔ میں حویلی پہنچی، اندر داخل ہوتے ہی گھٹن محسوس ہوئی۔ نور مجھے کمرے میں لے گئی جہاں غفار لیٹا تھا۔ اس نے نور کو دیکھا تو خوش ہوا مگر مجھے دیکھ کر کام کیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام سکینہ ہے۔ جیسے ہی غفار نے سنا وہ کام کیا۔ میں نے کہا، میں سونیا کی ماں ہوں جسے تم نے ڈرایا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ میں نے روکا اور کہا، رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ نور حیران کھڑی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور راز بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا، سونیا تمہاری دھمکی سے بھاگی، وہ حاملہ تھی، میں نے اس کی مدد کی، اس سے چہرہ چھپایا ہوا تھا تو اس نے بچی کو جنم دیا مگر ڈر گئی کہ تم اسے مار دو گے۔ غفار رونے لگا۔ میں نے کہا، میں نے بچی کو گھر لے آئی، جب چہرہ دیکھا تو زمین نکل گئی، وہ میری بیٹی سونیا کی اولاد تھی۔ میں نے نور کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بچی تم ہو نور؟ نور یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میں نے بتایا، میں نے تمہیں چھپا کر پالا، میں نے سونیا کو ڈھونڈا اور ابھی پتہ چلا وہ یتیم خانے میں ہے، میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ جائے گی۔ غفار کام کیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ نور دیوار کے ساتھ کھڑی اپنی حقیقت جان کر رو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی اور بوڑھے کاکا اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے درمیانی عمر کی باوقار عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر دکھوں کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ میری سونیا تھی۔ اس کی دائیں بائیں دو نہایت ہی سلیقہ مند اور پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھاگ کر مجھ پر لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ اماں آپ کیسی ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ اس نے روتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور اسے چارپائی کی طرف موڑ دیا۔ جیسے ہی سونیا کی نظر غفار پر پڑی تو اس کے چہرے پر شدید نفرت آ گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی، یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ غفار چارپائی سے نیچے گر گیا اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا سونیا کے قدموں تک آیا۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سونیا، میں بد نصیب تھا جو اپنی رحمت کو نہ پہچان سکا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ میری بیٹیاں ہیں؟ سونیا نفرت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچتے اور مضبوط لہجے میں کہا، یہ صرف میری بیٹیاں ہیں جنہیں تم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ جب تم نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی تو تمہاری اس بیوی نے میری بچیوں کو گھر سے نکال کر یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ تم اتنے اندھے تھے کہ تم نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی۔ میں خوش قسمت تھی کہ میں اسی یتیم خانے میں کام کرتی تھی اور اللہ نے میری بچیاں مجھے واپس دے دی۔ میں نے دن رات محنت کر کے ان کی پرورش کی اور آج یہ دونوں تعلیم یافتہ اور عزت دار زندگی گزار رہی ہیں۔ تم نے ان کا حق مارا لیکن اللہ نے انہیں کبھی محروم نہیں رکھا۔ سونیا کی آواز میں ایک ماں کا غرور اور ایک ظالم کے لیے نفرت تھی۔ پھر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے زندگی بھر اس بات کا دکھ رہا کہ تمہارے ڈر کی وجہ سے میں اپنی تیسری بچی کو سرد اندھیری رات میں کھیتوں میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں کمزور ماں تھی اور تم ایک ظالم باپ۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، نہیں میری بچی، میں نے تمہاری اس بچی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سونیا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے اور نور کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ جس رات تم اسے چھوڑ کر گئی تھی اسی رات میں نے ہی تمہاری مدد کی، تم مجھے پہچان نہ سکی، تم خوف میں تھی۔ میں نے نور کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تمہاری وہی بچی ہے جسے میں نے پالا اور ایک قابل طبیبہ بنایا اور آج اسی نے اپنے باپ کو زندگی دی۔ سونیا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر گئی، وہ نور کے چہرے کو چھونے لگی۔ نور روتے ہوئے سے لپٹ گئی اور دونوں بہنیں بھی آگے بڑھ کر نور سے گلے مل گئی۔ چاروں ماں بیٹیاں برسوں بعد مل کر زاروں قطار رونے لگی۔ غفار یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، مجھے بھی گلے لگا لو۔ نور نے آنسو صاف کیے اور کہا، آج آپ نے جس غرور میں ہم پر ظلم کیا تھا آج وہی غرور آپ کو اس حال میں لے آیا۔ ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہی آپ کی سزا ہے۔
ہم سب عورتیں حویلی سے باہر نکل آئی۔ ہمارے جانے کے بعد غفار صدمے، ندامت اور تنہائی برداشت نہ کر سکا۔ اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے اسے اس کے ظلم کی سزا دی اور ہم اپنی زندگی میں خوشی سے رہنے لگے۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر مکمل ہوتا ہے۔ انسان اپنے غرور میں یہ بھول جاتا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ بیٹیاں وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی امید جگاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔